اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو اپنی عبادت کے مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے۔ میرا اور آپ کا اس دنیا میں آنا، زندگی گزارنا، اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں سے مالا مال ہونا اور اس دنیا سے چلے جانا، برزخی زندگی گزارنا اور اس کے بعد قیامت کا وقوع اور اس کے بعد کا فیصلہ، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور انسان کے عمل سے متعلق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو عمل کے لیے پیدا فرمایا اور انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اعمال کو انجام دینا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے، نافرمانی والے اعمال سے، کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، یہ بنیادی مقصد ہے میرے اور آپ کے اس دنیا میں آنے کا۔ اب اس مقصد کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس مقصد کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یا تو اس مقصد سے غافل ہیں، جن کو عمل سے، نہ علم سے، نہ دین سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، یا بسا اوقات کچھ وہ لوگ ہیں جو بسا اوقات کبھی علم سے قریب ہوتے ہیں، کبھی عمل سے قریب ہوتے ہیں اور کبھی عمل سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے بنیادی بات عمل سے متعلق یہ ہے کہ ہم عمل جہاں پر کرتے ہیں اس عمل کے بعد ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے۔ عمل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، رمضان کے روزے رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہر آدمی رکھ سکتا ہے۔ ہم مسلمان یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف 15 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں، بلکہ کئی غیر مسلم ایسے ہیں جو ڈائٹ کے نام پر بھوکے رہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس قدر دین پر ہم لگائے ہوئے ہیں۔ اسی دینی جذبے کو آپ دیکھنا چاہیں تو کرسچنز کو دیکھیں، کس قدر وہ اپنے دین کو پھیلانے کے لیے اپنی زندگی وقف کیے ہوئے ہیں۔ تو عبادت انجام دینا یہ اصل نہیں ہے۔ عبادت ہم کس کی انجام دے رہے ہیں، عبادت میں ہمارے کس قدر اخلاص پایا جاتا ہے، یا پھر اس عبادت کو لے کر ہم کتنے سنجیدہ ہیں، اس عبادت کو لے کر کتنی سینسیٹیوٹی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ عبادت اصل معاملہ نہیں ہے۔ عبادت کرتے ہوئے اخلاص پیدا ہو، اتباع سنت ہو، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا معاملہ ہو، اور عبادت انجام دینے کے بعد اس عبادت کی حفاظت کا خیال اور اس عبادت کی حفاظت کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو، یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے متعلق جو بات بیان فرمائی، خود اللہ کے نبی کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگیاں اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیاں آپ دیکھیں کہ وہ نہ صرف عمل انجام دیتے بلکہ عمل کے انجام دینے کے بعد اس عمل کی حفاظت کی کوشش کیا کرتے، اس عمل کی حفاظت کے سلسلے میں بے شمار سوچا کرتے تھے۔ اب جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو عمل کا حکم دیا گیا ہے اس کو اپناتے ہیں، انجام دیتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا، نہیں، جو ان کو حکم دیا گیا ہے وہ اپناتے ہیں، فرائض کے ساتھ نوافل تمام چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ وقلوبهم وجلہ، اس کے باوجود بھی ان کے دل ہمیشہ خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ وجیلہ یعنی پریشان حال رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے ان کی، یہ پریشانی کیوں ہے ان کو؟ انہم الی ربہم راجعون، وجہ یہ ہے کہ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ایک روز ہم کو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، پوچھا اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں یا پھر جوا کھیلتے ہیں یا پھر گناہوں میں لت پت لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں، یعنی کیا یہ عبادت انجام دینے والے یا پھر عبادت کے بعد گناہ کرنے والے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ابنۃ الصدیق، اے ابن صدیق، اے بنت صدیق، معاملہ یہ نہیں کہ وہ لوگ گناہوں کو اپنانے والے ہیں، بلکہ یصلون ویتصدقون ویصومون، اللہ کے نبی نے ان کی صفت بتائی کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں، یعنی ہر قسم کی عبادت کو اپنے اندر اپناتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے دل ہمیشہ اٹکے ہوئے رہتے ہیں، ہمیشہ ان کے دل خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ یہ عمل جو ہم نے اپنایا ہے یہ عمل اللہ رب العالمین کے دربار میں قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ معاملہ مومن کا ہے، یہ معاملہ مومن کا ہے کہ ایک مومن عبادت انجام دینے کے بعد اپنے آپ میں اس خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے اس عمل کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، یا پھر اس عمل کی حفاظت میں کیسے کر پاؤں گا، یا پھر اپنے کچھ اعمال کے ذریعے کہیں میں اس عمل کو برباد نہ کر بیٹھوں۔ ایک مومن یہ سوچتا ہے، اور ایک دیکھیے جو مومن نہیں ہے، صرف مسلمان ہے،
جس کی گناہوں میں زندگی لت پت ہے یا پھر نفاق سے دوچار ہے، بدعتوں سے دوچار ہے، ایسے آدمی کا معاملہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ اللہ کے نبی آپ کچھ لوگوں کو خبر دے دیں، آپ خبر دے دیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ وہ لوگ جو اعمال انجام دینے کے بعد بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، عمل انجام دیں گے، اعمال انجام دیں گے، اس کے باوجود بھی خسارہ اٹھائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی صفت یعنی قیامت کے روز ان کا معاملہ کیا ہوگا اس کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جنہوں نے دنیاوی زندگی میں اپنے آپ کو تگودوں میں مشغول رکھا، اپنے آپ کو محنت میں مشغول رکھا، یعنی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ میرا یہ عمل، میرا یہ حج، میرا یہ عمرہ، میرا یہ اللہ رب العالمین کے لیے کسی کو چیریٹی دے دینا، میرا فلاں کر دینا، یہ میرے لیے قیامت کے روز فائدہ پہنچائے گا، یہ وہ سوچا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، یہ تمام انجام دینے کے بعد، زندگی بھر عبادت انجام دینے کے باوجود بھی ان کے اعمال غارت کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین سورہ فجر آپ نے پڑھی ہوگی، اس میں اللہ رب العالمین انہی لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ لوگ قیامت کے روز کچھ چہرے بہت ہی خشوع میں مبتلا ہوں گے، یعنی بہت ہی خطرناک پریشان حال ہوں گے، ان کے چہروں پہ پسینہ ہوگا، پریشانی سے، ڈپریشن سے ساری پریشانیاں ان کے چہرے پر ظاہر ہو رہی ہوں گی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، وجہ کیا تھی؟ کیا انہوں نے شرک اپنایا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ کیا اللہ کے رسول کے راستے کے مخالف گئے تھے؟ بالکل نہیں۔ عاملۃ ناصبہ، انہوں نے عمل کیا تھا، عمل اتنا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ناصبہ، انہوں نے اپنے آپ کو تھکا دیا تھا۔ عاملہ ناصبہ، عمل کے ساتھ ساتھ اتنی عملی زندگی وہ گزارتے تھے کہ عمل کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو تھکا دیا تھا، اس کے باوجود بھی تصلیٰ نارا حامیہ، تصلیٰ نارا حامیہ، اتنی عملی زندگی گزارنے کے باوجود بھی قیامت کے روز جہنم میں ان کا ٹھکانہ ہوگی، تصلیٰ نارا حامیہ، جہنم میں گر جائیں گے۔ تو یہ معاملہ ہے ایک مومن کا اور ایک کافر کا، یا پھر ایک سمجھیے کہ گنہگار مسلمان کا۔ ایک مومن اپنی عبادت انجام دینے کے بعد عبادت کے سلسلے میں خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ میں نے فلاں جو عبادت کی ہے کہیں اپنی اس عبادت کو میں کھو نہ بیٹھوں، کہیں اس عبادت کو اللہ رب العالمین کے دربار میں میری قیمت کم نہ ہو جائے۔ ایک مومن اس طرح پریشان ہوتا ہے، اور ایک جو یعنی جو گناہوں میں مبتلا بندہ رہتا ہے، جس طرح ہمارے اکثر نوجوان ہیں، عبادتیں انجام تو دے لیتے، اعتکاف کیا، لیکن اعتکاف جب ختم ہوا فوری باہر نکلے تو جو معاملہ ہو سکتا تھا اپنا دیا، فلم دیکھنے گئے، فلاں کرنے گئے، ساری چیزیں اپنائیں۔ تو عبادت انجام دینے کے بعد رمضان میں ہم نے عبادتیں کی، اگر ان عبادتوں کی حفاظت ہم کرنا چاہتے ہیں، اگر ان عبادتوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت یعنی میرا قیامت یعنی لیلۃ القدر کے دن بیٹھ کر عبادت کرنا، اگر کسی نے 5 راتیں یا 10 راتیں جگی اور الحمدللہ عبادت انجام دی تو میرے بھائی وہ بڑی بات نہیں ہے، اس کے بعد زندگی بھر اس عبادت کی حفاظت کرنا یہ اصل معاملہ ہے، اور ایک مومن کی یہی صفت ہوا کرتی ہے، مومن اپنی عبادت کی حفاظت کرتا ہے۔ اب کیسے کرتا ہے؟ مثال آپ دیکھیں، مومنوں میں سب سے بہترین نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی خلت ان کو عطا کی تھی، خلیل اللہ رب العالمین نے بنایا تھا۔ ان کو اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی کہ اللہ رب العالمین کے واحد گھر، اور ایسے گھر جس کی مثیل دنیا میں کوئی نہیں ملتی، سب سے عظیم گھر کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم ان کو دیا گیا۔ اس سے پہلے بے شمار امتحانوں سے گزارے گئے، اپنے بچے کے سلسلے میں معاملہ پیش آیا، سارے امتحانوں سے گزارے گئے، اس کے بعد خلیل اللہ کا لقب دیا گیا۔ اب اس کے بعد ان کو گھر بنانے کا حکم دیا گیا۔ گھر بناتے ہوئے اللہ رب العالمین ان کی کیفیت بیان کرتا ہے۔ دیکھیں ہم کہاں پر عبادت کو لے کر، عبادت کی حفاظت کو لے کر، یا پھر اپنی بے عملی کو لے کر ہم کہاں پر، اور انبیاء کرام یا پھر صحابہ کرام کہاں پر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر بنا رہے ہیں، گھر بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جب وہ اینٹیں اٹھا کر دیوار پر رکھ رہے تھے، اس موقع پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام دونوں بھی یہ دعا کر رہے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تیرے حکم کے مطابق ہم نے یہ کام تو کر لیا، لیکن اس کے باوجود قبولیت کا درجہ ملنا، قبولیت کی سمجھے کہ نذرانہ تیری جانب سے ملنا، یہ تیری ذمہ داری اللہ رب العالمین ہم کو وہ عطا فرما۔ اتنا بلند کام کر رہے ہیں۔ اسلاف میں سے کسی نے اس آیت کے مطابق کہا کہ خلیل الرحمن تبنی بیت الرحمن بامر الرحمن وخافوا، کہ
حضرت ابراہیم ہیں، خلیل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی خلت انہیں ملی، الرحمن کے خلیل ہیں، اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی مطابق کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی خوف ہے کہ ان کا عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا. یعنی خوف اس طرح ان کے دلوں میں ہوا کرتا تھا. یہ معاملہ ایک مومن کا اور ایک مسلمان کا ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں دیگر انبیاء کرام کی بھی مثال آپ دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت عظمیٰ، یہ بہت ہی بلند حدیث ہے جس کو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے متعلق بیان فرمایا اس میں کہ لوگ جب قیامت واقع ہو جائے گی تو سارے لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے علیہ الصلوۃ والسلام، جا کر ان سے سفارش کی دعا کریں گے، سفارش مانگیں گے اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کر دیں. لیکن وہ سفارش نہیں کریں گے اس لیے کہ ان کو ایک گناہ یاد آ جائے گا. حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کر دیں گے. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم، دیگر انبیاء کرام کے پاس جائیں گے. لیکن کوئی بھی نبی اللہ کے نبی کے علاوہ سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. وجہ کیا ہوگی؟ سب کو اپنی عبادت کو لے کر خوف ہوگا. سب کو اس بات کا خوف ہوگا کہ ہم نے عبادت میں وہ درجہ نہیں اپنایا، یا پھر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جو لیول ہونا چاہیے وہ لیول ہم سے اپنا نہیں پایا، اس لیے ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں سفارش تک نہیں کریں، حالانکہ اللہ رب العالمین کے چہیتے بندے. تو یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تھا. اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی ماں نے ان کے جب دیکھا کہ ان کو تکفین کر دی گئی، تدفین کے بالکل قریب ہیں، تو وہ ان کی ماں خوشی سے کہتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں میرا بیٹا شہید ہوا، اللہ رب العالمین کے دربار میں میرا بیٹا شہید ہوا. قد اکرمہ اللہ، ان کے الفاظ تھے اللہ تعالیٰ نے شہادت کا موقع دیا اور ان پر اپنی جانب سے فضل و کرم بھی فرمایا. قد اکرمہ اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوری ان کی طرف دیکھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تم کیسے جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کا معاملہ کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کو قبول کیا یا پھر اللہ رب العالمین نے ان کی عبادت کو قبول کیا، یہ معاملہ تم کو کیسے معلوم ہے؟ اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں فواللہ وانا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں اللہ کا نبی ہوں، اس کے باوجود بھی ما ادری ما یفعل بی، میں نہیں جانتا کہ قیامت کے روز میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس کے باوجود بھی قیامت کے روز میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے مجھے نہیں معلوم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کیا کوئی دوسری بات سوچی جا سکتی ہے؟ جنت کے علاوہ، جنت الفردوس کے علاوہ کوئی اور دوسری بات نہیں سوچی جا سکتی. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی اپنے عمل کو لے کر اتنی سنجیدگی دکھاتے ہیں. ہم اعمال انجام دیتے ہیں لیکن عمل کو لے کر سینسیٹیو ہم نہیں ہو پاتے، ہم عمل کو لے کر سنجیدگی پیدا نہیں کر پاتے. ہم عمل کر لیتے ہیں لیکن عمل کے انجام دینے کے بعد عمل کو لے کر جس قسم کا خوف اور یا پھر عمل کو لے کر جس قسم کا شوق جنت سے اور خوف جہنم سے ہونا چاہیے وہ ہمارے دل میں پیدا نہیں ہو پاتا. ہم رات بھر عبادت کر لیں لیکن اگر یہ چیز پیدا نہیں ہو پائی تو میرے بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے. عمل کے بعد عمل کا اہتمام ہونا چاہیے، عمل انجام دینے کے بعد عمل کا اہتمام ہونا چاہیے، یہ بنیادی بات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحابہ کرام سے، دیگر اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ تم عبادت کے کرنے سے زیادہ عبادت کی حفاظت کے لیے زیادہ اہتمام کیا کرو، عبادت انجام دینے سے زیادہ عبادت کی حفاظت کی جستجو کیا کرو. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اس لیے کہ اللہ رب العالمین متقیوں ہی کے اعمال کو قبول کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے. جب وہ ایک سائل ان کے پاس مانگنے کے لیے آیا، ایک سمجھے کی بھیکاری ان کے پاس مانگنے کے لیے آیا، تو انہوں نے اپنے بچے سے کہا کہ فلاں درہم اس کو لے جا کر دے دو. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 10 روپے دے دو، 20 روپے دے دو، اس طرح وہ بچہ لے جا کر دے دیا. دینے کے بعد ان کا بیٹا لوٹ کر آیا. لوٹ کر آنے کے بعد وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے کو قبول کر لیا. شاید کہ اس نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بہت ہی ضرورت مند آدمی آیا تھا تو اور ان کا صدقہ چونکہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں اور بیٹے نے اس خوشی میں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا صدقہ قبول کر لیا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف دیکھیے، اللہ کے نبی کے اتنے جلیل و قدر صحابی ہونے کے باوجود بھی دل میں خوف کیا معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ لو انی، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اگر میرا ایک سجدہ بھی قبول ہو جائے یا پھر بصدقۃ درہم واحد، اگر کوئی ایک درہم صدقہ کرنا بھی مجھے قبول ہونے کی علامت مجھے مل جائے یا پھر قبول ہونے کی دلیل مجھے مل جائے، تب میں کیا کروں گا؟ یہ موت سے بھی زیادہ وہ چیز مجھے بہتر ہوگی. یعنی موت سے جس قدر خوف میرا ہے اس سے کہیں زیادہ خوف میرے اپنے دل میں اپنی عبادتوں کی قبولیت کو لے کر ہے.
دیکھیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ موت کا خوف انسان کے دل میں جس قدر ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ خوف صحابی کے دل میں عبادت کو لے کر ہے کہ عبادت کے ذریعے قبولیت مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی. یہ معاملہ صحابہ کرام کا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے. اب دیکھیں ایک بات میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے عمل کی قبولیت کو پوشیدہ رکھا, چھپائے رکھا. اس کو ظاہر نہیں کیا کہ انسان اس کا عمل قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اللہ رب العالمین نے اس کو چھپا کر اس کو ظاہر نہیں کیا, ریویل نہیں کیا, اس کو پوشیدہ رکھا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ علماء کرام نے 2-3 باتیں بتائی ہیں. سب سے بنیادی بات یہ ہے جو ہم دیکھیں, یہ جو آیت ہے انما یتقبل اللہ من المتقین, اس کی ابتدا سے آپ پڑھیں, اس میں اللہ رب العالمین نے قابیل اور حابیل کے قربانی کا تذکرہ کیا. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَاذْكُرْ نَبَأَ آدَمَ بِالْحَقِّ, کہ اللہ کے نبی آپ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ کیجئے. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر, کہ دونوں نے اللہ کے راستے میں قربانی دی لیکن اس کے باوجود ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی, رد کر دی گئی. اب اس کے بعد معاملہ کیا ہوا؟ اگر قبولیت کا معاملہ معلوم ہو جاتا تو دیکھیں کیسے فساد برپا ہو جاتا. سب سے پہلا جو گناہ اس دنیا میں سرزد ہوا قتل کا, وہ اسی سے متعلق تھا, یعنی عبادت کی قبولیت اور عبادت کی قبولیت نہ ہونے کو لے کر. تو پہلے کی قربانی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی لیکن قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی, اخلاص وغیرہ اس کے پیچھے تھا. بہرحال تو اب قبول نہ ہونے کی بنیاد پر وہ کہتا ہے قال لأقتلنک, حابیل سے کہتا ہے جس کی قربانی قبول ہوئی کہ میں تمہارا قتل کر دوں گا. یعنی اب دیکھیں کیسے ایک گیپ مینٹین ہو جاتا ہے. جو لوگ کے نیک ہو جائیں, جو لوگ کے بد ہو جائیں, یا پھر جن کی عبادتوں کی قبولیت کی دلیل ان کو دنیا میں مل جائے, ان کے اور ان کے درمیان فرق کتنا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تم کو قتل کر دوں گا. بھائی جواب میں کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ رب العالمین نیک لوگوں سے, متقی لوگوں ہی کی عبادت کو قبول کرتا ہے. آپ دیکھیے اگر عبادت کے قبول ہونے کی دلیل دنیا میں کسی کو مل گئی ہوتی, اگر ہم کو معلوم ہو گیا ہوتا کہ ہمارا فلاں حج قبول ہو گیا اور حج کے بعد ایک بندہ ایسے لوٹ کر آتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ ہے, اگر عبادت کے قبول ہونے کی دلیل یا پھر عبادت کے قبول ہونے کا معاملہ دنیا میں معلوم ہو جاتا تو 2 طرح کے معاملات پیش آتے. پہلا وہ کہ لوگ غرور میں مبتلا ہو جاتے, جن کو معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ جنتی ہے. جس طرح آج ہم اپنے خاندان کا نام گاڑی پر لکھا کر پھرتے ہیں کہ خان ہے, محمد ہے, سید ہے, فلاں ہے, جس طرح ہم اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم فلاں خاندان سے ہیں, اس طرح شاید کہ اگر جنتیوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جنتی ہیں تو لوگ ایک طرح کی اکڑ لگا کر پھرتے, اپنے سامنے کے جیب پر لکھ لیتے کہ جنتی ہیں, اپنی گاڑی پر لکھ لیتے کہ جنتی ہیں. غرور میں مبتلا ہو جاتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کی قبولیت کو نہیں بتایا, پہلی وجہ یہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ جن کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ ان کی عبادتیں قبول نہیں ہو رہی یا پھر وہ جہنمی ہیں, اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ وہ جہنمی ہیں تب وہ کیا کرے گا؟ اپنی مکمل زندگی بیکار کاموں میں گزارے گا. وہ یہ سوچے گا کہ میں کچھ بھی کروں جہنم میں جانے والا ہوں, عمل کر کے کچھ فائدہ نہیں تو عمل کیوں کروں. اس لیے وہ مکمل سمجھے کہ اللہ سے مایوسی گزار دیتا. تو اللہ رب العالمین نے دونوں چیزوں کو جمع کیا. اللہ رب العالمین نے عمل کے بعد قبولیت کو ظاہر نہیں کیا, اس کے بعد کہا کہ عمل کرنے کے بعد توقع رکھو اللہ رب العالمین سے, اور خوف بھی اپنے دل میں رکھو کہ کہیں یہ عمل برباد نہ ہو جائے. دونوں چیزیں بھی. اور اگر عمل قبول نہیں ہوا تب بھی تم اللہ رب العالمین کے دربار میں مایوس مت ہونا, اگر تمہارے پاس گناہ ہے تب بھی مایوس مت ہونا. اللہ کے رب العالمین نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اپنے آپ پر گناہوں کو اتنا کیا کہ اپنے آپ پر ظلم کر لیا, اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کے دربار میں مایوس مت ہونا. اب دیکھیں پہلی بات یہ کہ عمل کی قبولیت کو بتایا نہیں گیا. دوسری بات آپ لیں, دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے موت کا بھی تذکرہ نہیں کیا گیا, یعنی انسان کو موت کب آنی ہے. اگر موت کو بتا دیا جاتا تب بھی یہی معاملہ ہوتا کہ کوئی دیکھتا کہ ہاں میری 63 ایئرز میں موت آنے والی ہے جنوری کے منتھ میں, تو اس سے پہلے جو کچھ ہوتا 30 ایئرز تک سب کر لیتا, اب اس کے بعد نیک ہو جاتا, یا پھر 10 سال پہلے 1 سال پہلے نیک ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے یا تو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کو نہیں بیان کیا, پہلے موت کو بیان نہیں کیا کہ موت کب آنے والی ہے, دوسرا یہ کہ عمل کی قبولیت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا. اگر کسی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ عمل کب قبول ہوتا ہے, اگر اس کو معلوم ہوگا کہ فلاں مرتبے میں نے مدینہ میں بیٹھ کر مسجد نبوی میں بیٹھ کر وہ عبادت کی تھی وہ قبول ہو گئی, باقی کی زندگی وہ اس خوش فہمی میں گزار دیتا کہ چلو وہ کام تو کمپلیٹ ہو گیا, وہ کام تو قبول ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کو نہیں رکھا. اس کے پیچھے وجہ آپ دیکھیے, ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ, کہ اللہ رب العالمین جب کبھی کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے,
جب کبھی اللہ رب العالمین کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے کام پر اس کو لگا دیتا ہے. استعملہ مانے کسی کو اپنے کام پر لے لینا، اپنے کام پر لگا دینا. اللہ تعالیٰ جب کبھی کسی بندے سے خیر کا ارادہ، غور سے سنیں اس حدیث کو، جب کبھی اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اپنے کام پر لگا دیتا ہے. صحابہ نے پوچھا کیف یستعملہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کام پر لگانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کام کے لیے چن لے گا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، یوفقہ لعمل صالح قبل الموت. اللہ رب العالمین اس بندے کو موت سے پہلے کسی نیک کام کے کرنے کی توفیق دے دیتا ہے. اللہ رب العالمین اس بندے کو موت سے پہلے، قبل الموت، موت سے پہلے کسی نیک کام کے کرنے کی توفیق دے دیتا ہے. وہ کام چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ عمل صالح نکرہ یہاں پر استعمال کیا گیا. تو آپ دیکھیں دو باتوں کو آپ جوڑ کر دیکھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے قبولیت کو نہیں بتایا، دوسرا اللہ تعالیٰ نے موت کو تذکرہ نہیں کیا. اس سے ملا کر ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو ہمیشہ عمل کرنے کا حکم دیا، ہمیشہ حکم کرنا، ہمیشہ عمل کرتے رہنا چاہیے. اس لیے کہ معلوم نہیں کہ موت کب آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اگر خیر کا ارادہ کیا ہے تب موت سے پہلے نیک کام کے کرنے کی توفیق مل جائے گی، اور کسی کو نہیں معلوم کہ موت کب آنی ہے. تو لہٰذا بندہ جو نیک ہوتا ہے، جس کو نیکی کے بعد نیکی کرنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، ایسا بندہ اللہ رب العالمین کے دربار میں قابل قبول اعمال انجام دینے والا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے، ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارے اعمال قبول ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، ہمارا معاملہ یہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سینہ تان کے پھرتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز پڑھنے والے ہیں. جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں یا پھر اذان کے ساتھ مسجد میں آ جاتے ہیں، وہ لوگ دیگر گنہگاروں کو دیکھیں تو اس طرح دیکھتے ہیں جیسا کہ بہت ہی نیچے قسم کے لوگ ہیں اور ہم بہت ہی اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں. یعنی سینہ تان کے ہم پھرتے ہیں. ہم کو نہیں معلوم کہ کون سا عمل ہمارا قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. عمل کی حفاظت ہم کیسے نہیں کرتے، آپ دیکھیں، پر غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور صحابہ کرام کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بدر میں جو صحابہ کرام تھے ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اہل بدر پر اطلاع علیہ اہل البدر، اللہ تعالیٰ نے اہل بدر پر دیکھا، اہل بدر کو دیکھا. اس کے بعد کہا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ تم آج کے بعد جو کرنا ہے کر لو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے. حضرت عثمان کو اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں 8 مرتبہ جنت کی بشارت دی. اس کے باوجود بھی قبر کا جب عذاب کا تذکرہ کیا جاتا خوف میں مبتلا ہو جاتے، اس قدر روتے کہ ان کی آنکھوں سے یعنی بالکل آنسو نکلنے لگ جاتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے آپ پر نفاق کا خدشہ لیے پھرتے تھے. بار بار صحابی سے پوچھتے تھے کیا میری اس فہرست میں نام تو نہیں ہے. تو اس طرح کا معاملہ صحابہ کرام کا تھا. صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ وہ جنتی ہیں، ان کے اعمال جنتیوں والے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کے لیے چن لیا ہے، ان کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کا ارادہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کا ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ دیکھیے. اللہ کے نبی نے ان کو ایسے ٹریٹ کیا، ایسے تربیت اللہ کے نبی نے ان کی دی کہ کبھی صحابہ کرام کو کسی عمل نے غرور میں مبتلا نہیں کیا. کسی بھی صحابی کو اللہ رب العالمین کے عمل پر غرور میں مبتلا ہونے نہیں دیا اللہ رب العالمین نے. تو یہ معاملہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے. آپ دیکھیں غرور اس قدر اہم چیز ہے، ہمارے اعمال کو برباد کر دیتی ہے. اب دیکھیں عمل انجام دینے کے بعد انسان کے اندر ایک عاجزی، انکساری پیدا ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو بہت بڑی ذمہ داری عطا کی. اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، الہ عالمین بنا کر بھیجا. لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ کو ذمہ داری دی جا رہی تھی، آپ دیکھیں عمل کا معاملہ کیسے ہوتا ہے ایک انسان کی زندگی میں. عمل کی شروعات سے لے کر عمل کے خاتمے تک اللہ کے نبی کو نبی بنایا گیا. نبی بناتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر. اے چادر اوڑھ کر سونے والے اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، اپنے کام پر لگ جاؤ، یعنی اپنی ذمہ داری ادا کرو، لوگوں کو دعوت دین کی طرف بلا کر لے کر آؤ. اللہ کے نبی کو اتنا بلند مقام عطا کیا گیا، لیکن فوری طور پر اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کہہ دیا اتنی بڑی آپ کو ذمہ داری دی جا رہی ہے، ولا تمنن تستکثر، اتنی بڑی ذمہ داری ملنے کے بعد کبھی آپ کسی پر احسان جتلانے والی بات مت کریے. ولا تمنن تستکثر، کہ آپ کبھی امتنان والی بات، احسان والی بات، لوگوں کو اس طرح کہ میرے ذریعے تم کو دین پہنچا ہے، میرے ذریعے آنے والی قیامت تک دین پہنچا ہے، اس طرح کی بات آپ مت کریے. کام کی ابتدا میں عاجزی. عمل کی اگر ہم حفاظت کرنا چاہتے ہیں، عمل کر لیا لیکن حفاظت نہیں ہو رہی، اگر حفاظت کرنا چاہتے تو عمل کی ابتدا میں بھی عاجزی،
اور عمل کے اختتام میں بھی عاجزی. ابتدا ہوئی, اللہ رب العالمین نے کہہ دیا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ. اب اس کے بعد اللہ کے نبی نے 23 سالہ مدت میں اپنے کام کو اختتام تک پہنچایا. جتنا اللہ کے نبی کا کام تھا اللہ کے نبی نے پہنچا دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آپ پر ہم نے جو دین کے نازل کرنے کا ارادہ کیا تھا آج مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد اللہ کے نبی کو کیا حکم دیا جا رہا ہے, دیکھیے آپ, اللہ رب العالمین کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. اے اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعے لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں, لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہو رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کا معاملہ کیا ہو, آپ لوگوں کو دیکھ کر, جب آپ لوگوں کے سمجھے لوگوں کے درمیان آپ مظلوم تھے, اس وقت بھی آپ نے عاجزی اختیار کی, عمل پر آپ نے عاجزی اختیار کی. عمل کی شروعات کرنے والے آپ ہیں, لوگوں کو عمل کا طریقہ بتانے والے آپ ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ولا تمنن تستکثر, عمل کی ابتدا میں بھی عاجزی اور عمل کی انتہا میں بھی عاجزی. کیا کہا گیا, اللہ رب العالمین کہتا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر, آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے. یعنی عمل تو کر لیا, عمل کرنے کے بعد تکبر میں مبتلا مت ہوئیے. آپ تکبر آپ کو نہ آ جائے کہ میں نے بہت بڑا کام انجام دے لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی جا رہی ہے. اور آج ہمارا معاملہ ہم دیکھیں, کوئی چیریٹی کا ہم کام کر دیں, رمضان میں ہم نے فلاں کام کر دیا چیریٹی کے طور پر, لوگوں کو صدقہ و خیرات کے ذریعے ہم ایسے اس کو پھیلاتے پھرتے, ایسے اس کو عام کرتے پھرتے جیسا کہ کسی نے نیک کام کیا ہی نہیں, ہم نے ہی کیا ہے. تو یہ معاملہ ہماری اپنی زندگیوں میں نہیں ہونا چاہیے. عمل کو لے کر ایک مسلمان بڑا سنجیدہ ہوتا ہے, عمل کو لے کر ایک مسلمان بڑا ہی سنجیدہ اور بڑا ہی سینسیٹیو ہوتا ہے کہ میری اپنی عمل کی میں حفاظت کر پاؤں. یہ معاملہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے. اب دیکھیے, یہ بات تو آپ کے سامنے آئی کہ عمل کی حفاظت کرنا کتنا ضروری ہے. عمل کی حفاظت وہ لوگ کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں, انبیاء کرام نے کی, صحابہ کرام نے کی, جو نیک لوگ تھے وہ اپنے عمل کی حفاظت کرتے تھے. اور ایک مسلمان کو قیامت کے روز اپنے آپ کو رسوا کرنے سے بچانا ہے تو عمل کی حفاظت کرنی پڑے گی. عمل کی حفاظت کے بغیر قیامت کے روز کوئی فائدہ چیز نہیں پہنچائے گی. اگر ہم عبادت کر لیں لیکن عبادت کرنے کے بعد مکمل ہماری زندگی بدل جائے, ہم دیکھیں کیسا کہ ہم رمضان کا ایک مہینہ گزرا اور اس کے بعد ہم ساری چیزیں انجام دے لیتے پھریں. ہم لوگوں کو سمجھیے کہ عمرہ تو ہم کر لیے ہیں, لیکن عمرہ کرنے کے بعد ہم گھر بناتے ہوئے بازو کی زمین دیکھے 2 گز ہے, چلو لے لو, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ معاملہ اگر ہم اپناتے پھریں گے تو عمل برباد کر لیں گے. عمل کی حفاظت کرنے کی اہمیت آپ کے سامنے آئی. اب عمل کی حفاظت کن ذریعوں سے کی جا سکتی؟ 3 اسباب بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. بے شمار اسباب ہے, وہ خود ایک اپنا ایک عنوان ہے. پہلی اور اہم بات جس کے ذریعے ہم اپنے عمل کی حفاظت کر سکتے ہیں وہ علم ہے. علم جس قدر ہمارے اپنے دلوں میں ہوگا اسی قدر ہم اپنے عمل کی حفاظت کر پائیں گے. اب دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو ابھی معلوم ہوا کہ عمل کی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے. یہ علم ہے, علم جاننا ضروری ہے. علم سے بندہ جس قدر اپنے آپ کو جوڑے گا اسی قدر اپنے اعمال کی اور اپنے آخرت کی حفاظت کر پائے گا. آپ کو میں مثال دیتا ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا کہ کفار اللہ کے نبی سے شکایت کرتے ہوئے کہتے ہیں وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ. کفار آپ سے شکایت کرتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ پر قرآن مجید کو مکمل ایک ساتھ کیوں نہ نازل کر دیا گیا؟ جس طرح حضرت موسیٰ کو ایک ساتھ تورات دے دی گئی تھی تو کوہ طور پر, دیگر انبیاء کرام کو صحف دے دیے گئے تھے, اس طرح آپ کو قرآن مجید ایک ساتھ کیوں نہیں دے دی گئی؟ 30 سال الگ الگ کر کے نازل کیوں کرنا پڑا؟ وہ شکایت کرتے ہیں اللہ کے نبی سے, نہیں مذاقیہ طور پر پوچھتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن دینا تھا, کتاب دینا تھا, ایک ساتھ دے دیتا, آپ کو الگ الگ کیوں دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ اس کی حکمت بیان کرتا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. اللہ کے نبی قرآن مجید کو چیدہ کر کے نازل کرنے کے پیچھے, الگ الگ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کے پیچھے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس نزول کے ذریعے ہم آپ کے دل کو دین پر مطمئن کرنا چاہتے ہیں. اس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو ثابت قدم کرنا چاہتے ہیں عبادت پر. كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. آپ کا دل دین پر مطمئن ہو جائے, ثابت قدم ہو جائے, اس لیے ہم نے قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے. تو اب جو بندہ جس قدر دینی علم سے اپنے آپ کو جوڑے گا, قرآن مجید کے علم سے, احادیث کے علم سے,
علوم شرعیہ سے اپنے آپ کو جوڑے گا اسی قدر وہ اپنے عمل کی حفاظت کر پائے گا. اس کی مثال بھی میں آپ کو دیتا ہوں. اب دیکھیے فرعون کے دربار کا تذکرہ ہم تمام نے سنا ہے. وہ واقعہ ہم تمام کو معلوم ہے, چھوٹے بچے کو تک معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس آئے تھے, انہوں نے اس کے سامنے پیش کیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کے لیے بھیجا ہے. انہوں نے اپنے معجزات دکھائے. فرعون نے کہا کہ نہیں, بلکہ تم جادوگر ہو, جادوگروں کو جمع کیا جائے گا اور ایک سارے یعنی میدان لگا دیا جائے گا. میدان لگا دیا گیا, سارے لوگ آ گئے, جادوگر بھی سامنے کھڑے ہو گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سامنے کھڑے ہیں. اب دیکھیں واقعہ ہم نے سنا, لیکن ایک الگ پوائنٹ آف ویو سے ہم واقعہ سنیں, الگ پرسپیکٹو سے ہم واقعہ سنیں. سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. آئے جادوگر, آ کر پوچھتے ہیں فرعون سے کہ ہم اگر جیت جائیں تو ہم کو کیا ملے گا. فرعون کہتا ہے کہ میں تم کو اپنا قریبی بنا لوں گا, من المقربین, میں تم کو بہت ہی قریبی بنا لوں گا. آئے تھے, جادوگر تھے اور فرعون کو خوش کرنا چاہتے تھے. آئے, ان کی حالت یہ تھی. اب بات کی حالت آپ ان کی دیکھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اپنے عصا ڈالو. انہوں نے اپنا عصا ڈالا, حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا. جب جادوگروں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے, جو سانپ کی شکل اختیار کر گیا ہے, یہ کوئی جادوگری نہیں ہے بلکہ معجزہ ہے. یہ کوئی جادوگری نہیں بلکہ معجزہ ہے. جب ان کو پتا چلا کہ معجزہ ہے, اسلام قبول کر لیا. علم دیکھیں کیسے انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے. وہاں پر فرعون بھی تھا, وہاں پر حامان بھی تھا, وہاں پر قارون بھی تھا, وہاں پر ساری انسانیت بھی بیٹھی ہوئی تھی, مختلف لوگ بھی تھے مصر کے رہنے والے. لیکن اسلام کس نے قبول کیا؟ جن کے پاس علم تھا کہ یہ معجزہ ہے, یہ جادوگری نہیں ہے, انہوں نے اسلام قبول کیا. اب اس کے بعد دیکھیں آزمائش ان پر آئی. فرعون نے کہا کہ آمنتم قبل ان آذن لکم, کہ اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں تم کیسے اسلام قبول کر سکتے ہو؟ میرے دربار میں ہو, میری اجازت سے آئے ہو, میرے اجازت سے پہلے تم کیسے اسلام قبول کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا آمنا برب العالمین, ہم تو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے, ربی موسیٰ و ہارون, جو کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا رب ہے. اب اس کے بعد فرعون نے ان کو پہلے تو باتوں کے ذریعے سمجھانا چاہا, نہیں سمجھے. اب اس کے بعد ان کو ایک اور معاملہ پیش ہے. اس نے کہا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ, کہ میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا, میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا اور میں تم کو ایک درخت پر لٹکا دوں گا کہ وہاں پر پرندے آئیں, کھا کر تمہاری جسم کو ختم کر دیں. اب دیکھیں یہ ابھی ان کو دھمکی ملی, اسلام انہوں نے ختم نہیں کیا, اسلام پر ثابت قدم ہے. عمل کی حفاظت انہوں نے کی, اپنے لا الہ الا اللہ جو بنیادی عمل ہے ایک انسان کی زندگی کا, اعمال کا سب سے اہم عمل ہے, اس کی حفاظت کی. اب اس کے بعد فرعون نے دھمکی دی, دھمکی سے بھی نہیں مانے. اب اس کے بعد ان کے سامنے ان کی موت کو تیار کیا گیا, ان کے سامنے ان کی موت تیار ہو رہی, دیکھ رہے اپنے سامنے اپنی موت تیار کی جا رہی ہے. اگر ہم وہاں پر ہوتے, چھوٹے موٹے معاملات ہیں, ارے گرمی بہت ہے, طبیعت خراب ہو جاتی, ظہر گھر میں پڑھ لیں گے, عمل حفاظت ہی نہیں کر پا رہے ہم لوگ. اگر گرمی بہت ہے بھائی, روز جانا آنا ہوتا, روزے نہیں رکھ سکتے, ایک کا دکا روزہ رکھ لیتے, یہ معاملہ ہمارا ہے. اور ان کو دیکھیے اسلام قبول کے ہوئے کتنا عرصہ ہوا, کیا 40 سال ان کو ہوئے تھے, 50 سال ان کو ہوئے تھے, اسلام قبول کر کے 1-2 گھنٹے ان کو گزرے ہوں گے, لیکن اس کے باوجود بھی علم نے ان کو ان کے عمل پر ثابت قدم رکھا. اور ہم ہیں 40 سال سے کوئی مسلمان ہے, 50 سال سے کوئی مسلمان ہے, پیدا ہوئے جب سے مسلمان ہے, لیکن اپنے عمل کی کبھی ہم حفاظت نہیں کر پائے. رمضان میں جو تہجد پڑھتے تھے, کیا کبھی 11 مہینوں میں کوئی پڑھے؟ اپنے دل سے آپ سوال کر کے پوچھیں, کہ سوال کریں اپنے دل سے کہ کیا ہم نے ان عبادتوں کو اپنایا یا پھر ان عبادتوں کی حفاظت ہم کر پائے؟ اور یہ دیکھیں جادوگر آئے ہیں جادوگری دکھانے کے لیے, لیکن اسلام قبول کیا. ان کے علم نے ان کو ابھارا کہ دھمکیاں سنیں, ان کے علم نے ان کو ابھارا کہ وہ اپنے سامنے موت کو تیار ہوتا ہوا دیکھیں, اور اس کے بعد ان کے علم نے ان کو اس بات پر ثابت قدم رکھا کہ ان کو موت بھی آ گئی, ان کو مارا بھی گیا. ایک جھٹکے میں تو کسی کی موت نہیں آئی ہوگی نا, تھوڑی تھوڑی کر کے آئی ہوگی, ان کو مرنے میں کچھ وقت تو لگا ہوگا, لیکن ایک ایک زخم نے ان کو ان کے دین پر ثابت قدم رکھا. وجہ کیا تھی؟ علم تھا اس کے پیچھے. علم اصل ہے. میں یہی آپ کو بولنا چاہتا ہوں کہ علم سے اپنے آپ کو جوڑیں. صحابہ کرام کے دلوں میں آپ دیکھیں جو ثابت قدمی پائی جاتی تھی دین کو لے کر. حضرت بلال, مختلف واقعات آپ تمام کے سامنے, ہم تمام واقعات سنتے ہیں, لیکن ان کی تہ تک نہیں پہنچ پاتے, ان کی ڈیپتھ ہم تک نہیں پہنچ پاتے. اصل معاملہ یہ ہے کہ علم اصل ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے نمازوں کو بعد میں نازل کیا, اللہ رب العالمین نے روزوں کو 2 صدی ہجری میں نازل کیا, اللہ تعالیٰ نے حج کو 9 ہجری میں نازل کیا, لیکن اللہ رب العالمین نے علم ابتدائی دن سے رکھ دیا. پہلے دن سے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو جس قدر ہم اپنے آپ کو علم سے جوڑیں گے, اسی قدر ہم اپنے عمل کی حفاظت کر پائیں گے اور عمل پر ثابت قدم رہ پائیں گے. دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ ہم عمل کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کرنے والے بنے. کبھی ہم تکبر میں مبتلا نہ ہو.
اپنے اعمال کو لے کر تکبر میں مبتلا نہ ہو. کبھی ہم کسی گنہگار کو دیکھ کر, کسی کافر کو دیکھ کر ہم اپنے آپ میں اس قدر وہ نہ ہو جائیں کہ بھائی ہم ہی سب کچھ ہے, کوئی سامنے والا کچھ بھی نہیں ہے. یہ معاملہ ہمارے اپنے دل میں پیدا نہیں ہونا چاہیے. عمل کو لے کر سنجیدگی ہمارے دل میں پیدا ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ابن جدعان نامی ایک شخص تھا, ابن جدعان نامی ایک شخص تھا جو لوگوں میں بہت ہی چیریٹی کا کام کر, کسی کو کھلا دیا, کسی کے گھر کی ضرورت رہی اس کو پوری کر دی, کسی کو راشن دلوا دیا, بہت ہی چیریٹی کا کام کرتا تھا. اب اس کے بعد حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا, پوچھتی ہیں اللہ کے نبی کیا ابن جدعان کے اس کام کو اس کا کوئی فائدہ ملے گا قیامت کے روز؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ينفع, اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے ایک دن بھی اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت اس نے طلب نہیں کی. ایک دن بھی اس نے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب نہیں کی اللہ رب العالمین سے, اس لیے اس کو کوئی عمل فائدہ نہیں پہنچائے گا. یہ تو کافر کا معاملہ ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم نیکیاں انجام دیتے ہیں اور بھولی بسری کبھی ہم گناہ انجام دے لیتے ہیں. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے اپنے اعمال کی ہم حفاظت کرنا چاہتے ہیں, اللہ رب العالمین کے دربار میں استغفار کریں. ہم ہمیشہ طلب کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا. یہ بھی اہم معاملہ ہے کہ جو دعائیں قبول ہونے کے اوقات ہوتے ہیں ان میں ہم دعا نہیں کرتے, ہم میں سے اکثر لوگوں میں یہی معاملہ پایا جاتا ہے. نمازوں کے بعد کی دعا انتہائی اہم ہے, آپ اس کو کبھی ایزی نہ لیں. نمازوں کے بعد کی جو دعا ہے انتہائی اہم ہے. اجتماعی دعا بدعت ہے, صاف بدعت ہے, لیکن جو انفرادی دعا ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ تو قبولیت اوقات میں سے ہے. اس کو ہم نماز پڑھے سیدھا نکلے باہر, جا کے کیا کرتے باہر گاڑی پہ بیٹھے ہوئے رہتے, کسی کا انتظار کرتے ہوئے, یا پھر عیدگاہ میں جا کے کھیل لیے, ایسے معاملات میں ہم اپناتے ہیں. تو میرے بھائی اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے. اپنے عمل کی حفاظت, ہم اپنی سنجیدگی, عمل کرنے کے بعد اس عمل کو پیدر پہ اپنانے والے ہم بنیں. عمل کرنے کے بعد کسی انسان کو عمل کی توفیق نصیب ہو, یہ عمل کی قبولیت کی دلیل ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. وقت کافی ہو چکا ہے, تو یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. خلاصے کے طور پر بنیادی بات یہ ہے اللہ رب العالمین کے دربار میں عمل کرنا بڑی بات نہیں ہے. عمل کے بعد عمل کی حفاظت کرنا اصل ہے. تمام انبیاء کرام عمل کرنے کے بعد عمل کی حفاظت کی دعا کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے ہر نماز کے بعد یا پھر ہر عبادت کے بعد, حج کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے استغفار کرنے کا حکم دیا. ہر عبادت کے بعد استغفار اور عاجزی اپنانے والے ہم بنے. جس قدر ہم عبادت گزار بنے اسی قدر اپنے اندر عاجزی پیدا کریں, تکبر میں کبھی مبتلا نہ ہو, اور ان اسباب کو اختیار کرنے والے بنے. خصوصاً علم سے اپنا رشتہ جوڑیں. علم, عقیدہ, توحید اور اس کے علاوہ جو دینی علوم ہے, تفسیر ہے, احادیث ہے, اس سے اپنے آپ کو ہم جوڑے رکھیں گے. کم از کم نمازوں کے بعد جو دروس دیے جاتے ہیں ان سے کم از کم ہم استفادہ کرتے رہیں گے, وہ کم از کم ہم سنتے رہیں گے, تو یہ ساری چیزیں ہم کو فائدہ پہنچائیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے اعمال انجام دینے کے بعد اعمال کی قدر کرنے, اعمال کی حفاظت کرنے اور عمل سے متعلق سنجیدگی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین اب تک جو اعمال ہم نے ایسے انجام دیے جو کہ تیری نیکیوں کو زائل کرنے والے, برباد کرنے والے تھے, تو اللہ رب العالمین ان تمام سے تیری ہم پناہ طلب کرتے ہیں. اللہ رب العالمین جو ہم سے گناہ انجام پا چکے ہیں, اللہ رب العالمین ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما. اللہ رب العالمین جو انتقال کر چکے ہیں ان کی مغفرت عطا فرما, اور اللہ رب العالمین آنے والے نسلوں کی ایمان اور ان کے عمل کی حفاظت فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.